رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، یہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، آلہ بھی پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں حرام سوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا، یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا، دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ۔ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں، نہج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں، حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا۔ اللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتی، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ بھی کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہے، سارے زور آخرت، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ من خفت موازینہ فأمه ہاویہ هی نار حامية۔ سال دیا والحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، سارا زور آخرت، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں، تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولہ کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے، علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے۔ یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم ہوا، اب ہے اہم ترین باب، چھٹا باب،
ایمان کے دو درجے، یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کو دو بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام۔ ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین۔ ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیے۔ دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق۔ تصدیق ایک ہے زبان سے، کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، پاس بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے تو فاتن کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، اب اسے مسلمان مات اللہ، یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، اللہ یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا ہے میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ ٹھیک؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے۔ اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن ایک ہے تصدیق دل سے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا، اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، we can't know it, we can't verify it۔ ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ گاڑی بھی رکھے گا خوب، نماز سیکھ کے آئے گا، خطرہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے
تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے. ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو. کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں. وہ بنا ہوا مسلمان ہے لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا. کیوں؟ unless you can prove it otherwise. کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے. It's impossible. یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، روبرو جنگ ہے، تلوار ہے. واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے. حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد. حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے. پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ. تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے. ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے. تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی. حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو. حضور نے فرمایا اسامہ، کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس میں ذرا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ. حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہے، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. چلیے جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ وہی تو بات ہے. حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائے جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار کی. یہ مجھے شہید کرنا چاہتے کرتے، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال تھی جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے، وہ ہو رہی ہے اس وقت. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی. چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لی گئی.
جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو جانتی ہے یعلم ما تسرون و ما تعلنون. اللہ تو جانتا ہے جو کہ تم ظاہر کرتی ہو، جو کہ تم چھپاتے. اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے. لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا. اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم in an Islamic society, he will be entitled to everything. ہر حق اسے حاصل ہے. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ. تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے. یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے. یقین کی گہرائی جیسا کہ میں اس کا چکا کہا ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہا سلمان فارسی، کہا ابو ذر، کہا ان کا ایمان، کہا ہم میں سے کسی کا ایمان. زمین و آسمان کا فرق ہو. لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا. اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند دے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا. یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پڑے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی. وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم. اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں بنا. یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے. کتنے جامع الفاظ ہیں. میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں. یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب. میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں. دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہے، صرف اقرار باللسان ہے، تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا. اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا. اچھا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے. وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے. لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے. کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due. وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت جو کہیے کہ دشمن. لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی
تسلیم کیجئے. Give the devil his due. اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا. نہیں مانتے کیوں بن نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا. یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں یہ، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو سیم، بنو فلا. تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی. ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو. انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی. انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دی. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں. اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں. اور مثال چاہیے؟ قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے. وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا. کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے. لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں. یہ ہے اصل سبب. تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا. لیکن تصدیق بالقلب لازم، اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ. اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق. ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہے. دیکھیے، ایک انتہا پر نکل گئے خوارج. خوارج نے کیا کیا؟ قری کی بنیاد پر تکفیر. جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گئے. کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی. اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے. نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ. روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ. زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے. زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، کفر ہو جائے. قرآن کی نفی ہو گئی، کفر ہے. کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا. اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے سنسار کر دیجئے. حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی کیا. لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا. اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتی. حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے. خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی.
آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آئے۔ حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، اس سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا۔ تو اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں۔ جاؤ وضع حمل کے بعد آ، وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر۔ حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر۔ ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے، ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے۔ یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا، اس کے بعد انسان کو پتہ نہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پڑپڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو، اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو، اور جان اس طرح نکل رہی، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ، وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دی۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، کسی شخص کی زبان سے نکل گیا، کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ، لیکن جرم جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیزیں، مغالطہ ہو گیا۔ دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے، اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت علم ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے۔ تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اصل سے ہے تصدیق بالقلب۔ سچی مومن اللہ کے ہاتھ قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر، اور تصدیق بالقلب ادنیٰ درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 2 ابواب کل زیر بحث آئیں گے۔ ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے، اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ 2 مباحث آئیں گے۔ اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں، ایمان اور عمل۔ ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے۔ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ عمل۔ لفظ کہاں سے بنا؟ عمل سے۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ نچنت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، یہ ہے عمل۔ ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل۔ میں اس کو ذرا ایک تو ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، 2 گروہوں کو سامنے رکھا گیا، پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا، ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے۔ امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی۔ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہے، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو وہ ہے امن کا حقدار، وہم مہتدون، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے۔ ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے۔ اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً۔ اس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مارتے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے۔ وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف
کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب. کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا. اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. پھر میں کہوں گا ذرا تاریخ کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. دبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبی سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے پھر گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ، قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دستوں کا ایمان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ نے یہاں پایا اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. ہاں، کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو.
جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے، تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا سمندر ہے، ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ اللہ ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہیں صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قب، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔